اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعذروه وتوقروه صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات اپنے گرد و پیش دیکھ رہے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ فرانس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی کی کوشش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا، اسی وقت سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی کہ جان دو عالم جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی، روحانی، نفسیاتی تکلیف دینے کی کوشش کی جائے، اور سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی انہوں نے اسی لیے تکالیفیں دیں کہ کسی طرح ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے ان لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کسی طرح سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی شرانگیزی کی جائے، کوشش کی جائے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے ذہنی اذیت دی جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ جب تک ان کے پاس ایمان کی دولت ہے یہ قوم زندہ رہے گی، اور ہم اس کو کسی طرح بھی مغلوب نہیں کر سکتے۔ ظاہری طور پر انہوں نے بہت سے معاملات میں ہمیں مغلوب کر دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اور ظاہر بین نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ حقیقتاً کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ہمیں ہر لحاظ سے مفلوج کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اس کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے پاس تمام تر ٹیکنالوجی طاقت ہونے کے باوجود، تمام تر اسلحے کی طاقت ہونے کے باوجود، تمام تر سوشل میڈیا کی طاقت ہونے کے باوجود وہ اسلام کو ختم نہیں کر سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق
ان کے غلاموں سے توڑ نہیں سکے، اور یہی ان کی ناکامی کی دلیل ہے۔ ہمارے ایمان کی جان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی ذات کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں معمولی سی بھی ادنا سی بھی بے ادبی یا گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا وہ میسج ہے جو ہمارے نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ اور مسلمان جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے ایمان لانے کا ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کو مانو، بن دیکھے مانو، اور یقین کے ساتھ مانو، دل سے بھی اور زبان سے بھی ان پر ایمان لے آؤ۔ پھر آگے فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرو اور ان کی توقیر بھی کرو۔ یعنی تمہیں ایمان لانے کے بعد اگر اپنے ایمان کو جلا بخشنی ہے، اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے اور اپنے ایمان کو قائم رکھنا ہے، تو تمہیں تعظیم رسول کرنی ہے۔ تعظیم رسول کے بغیر نہ تو تمہیں ایمان کی حلاوت محسوس ہو سکتی ہے، نہ تمہیں ایمان کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہی صورتحال ابتدائے اسلام سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک طرف دشمنان اسلام ہوتے تھے، ایک طرف بے ادب اور گستاخ ہوتے تھے، اور دوسری طرف عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ ایک طرف اس طرح کے دشمن ہوتے تھے کہ اگر میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں اور اپنی رسالت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے ابو جہل چلتا ہوا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ جھوٹا کہتا تھا۔ ایک طرف بے ادبوں کی بھی ایک لسٹ تھی، اور دوسری طرف عاشقان رسول کی بھی ایک بہت بڑی فہرست تھی کہ اسلام کی وہ دو عظیم ہستیاں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ جو نہتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، جب ابو جہل کو پتہ چلا ان کے گھر پر حملہ کیا اور کوشش کی کہ یہ اسلام سے باز آ جائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اقرار کیا۔ ابو جہل نے نیزہ مار کر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا۔ ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے صاحبزادے حضرت عمار بن یاسر کو زخمی کر دیا گیا۔ ایک طرف اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے اور دوسری طرف رسول اللہ کی جان لینے کی کوشش کرنے والے تھے۔ یہ سلسلہ اسی وقت سے چل رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے اگر گستاخان رسول اور دشمنان رسول اپنی سازشوں میں مصروف ہیں اور کوششوں میں مصروف ہے کہ ہم معاذ اللہ کوئی بے ادبی کر دیں، کوئی گستاخی کر دیں یا اسلام کو ختم کر دیں، تو الحمدللہ ہر دور میں
اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے غلام بھی پیدا کیے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ گستاخان رسول کا علاج صرف اور صرف قتل ہے۔ وہ شہنشاہ کون و مکان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مالک کائنات نے ان کو مختار کائنات بنا دیا ہے، ان کو دنیا میں اور آخرت میں شہنشاہی عطا فرمائی ہے۔ اب ان کی بے ادبی اور گستاخی کا جواب اور اس کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ اس شخص کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، قتل کر دیا جائے۔ ہم احتجاج کریں گے اور کرتے رہیں گے، احتجاج کرنا امت مسلمہ کا حق ہے، لیکن یہ بے ادبوں اور گستاخوں کا علاج نہیں ہے۔ ان کا علاج وہی ہے جو بدری صحابہ نے کافروں کے ساتھ کیا، احد کے صحابہ نے کافروں کے ساتھ کیا۔ ان کا علاج وہی ہے جو گستاخان رسول کے لیے حضرت غازی علم دین شہید نے کیا، غازی عبد القیوم نے کیا، غازی ممتاز قادری نے کیا۔ باقی احتجاج منع کرنا اور یہ سارے معاملات یہ تو ہم جیسے کمزور انسانوں کا کام ہے، لیکن کبھی کبھی انہی کمزور انسانوں میں کوئی ایک ایسا بہادر ہوتا ہے جو سب کا کفارہ ادا کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ احتجاج بے شک کرو، لیکن یہ سوچو کہ ہمیں برداشت اس معاملے میں کوئی نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی یا گستاخی کر دی جائے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے، ان کی دشمنی، ان کی شرنگیزیاں چلتی رہیں گی۔ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں سے سب کو نفرت ہے، جتنے بھی ناحق لوگ ہیں، جتنے بھی بے مراد ہیں، جتنے بھی لامذہب لوگ ہیں یا اپنے مذہب کے غدار ہیں، ان سب کو اسلام سے نفرت ہے۔ وہ آپس میں کتنا ہی اختلاف رکھیں، لیکن ان کی کوشش کی ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ایک ہونا پڑے گا۔ اپنے فروعی اختلافات کو بھلا کر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے اور محبت اور خلوص کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہماری کیفیت تو اب یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے تو اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، لیکن صرف زبانی کلامی تک۔ جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کر گئے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسا ایمانی جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اسلام کے لیے کوئی ایسی خدمت کر جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، تبع تابعین نے کیا کیا، ائمہ مجتہدین نے کیا کیا، بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے کیا کیا، کیونکہ ہر ایک کے دور میں بے ادب اور گستاخ موجود رہے، اور جس سے جو بن پڑا انہوں نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، لیکن اپنی ذات کی حد تک کیا کیا؟ اپنی ذات کی حد تک جو کام ہمیں کرنا ہے وہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی تعظیم بھی کرو اور ان کی توقیر بھی کرو، ان سے جتنی زیادہ والہانہ محبت کرو، جتنا ادب اور احترام رکھو، اتنا ہی زیادہ تمہارے ایمان کے اندر قوت پیدا ہوگی۔
کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے ایمان کی جان ہے. اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گستاخان رسول کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں دیا، جس سے جب موقع ملا انہوں نے کیفر کردار تک پہنچا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور توقیر میں کوئی کمی نہیں آنے دی، کوئی کمی نہیں آنے دی، اور ایسی تعظیم کر کے دکھائی کہ روئے زمین پر کوئی کسی نے کبھی کسی کی ایسی تعظیم نہیں کی ہو. آج جو آپ عالم دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر جو کچھ آپ کچھ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو کیا ایسا اللہ واسطے کا بیر ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا بگاڑ دیا؟ مسلمانوں نے ان کو کیا کر دیا جو ان کا بس نہیں چلتا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ وجہ کیا ہے؟ احساس محرومی ہے، احساس کمتری ہے. مسلمان کہتے ہیں وہ لوگ بہت ترقی کر گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. لیکن دوستوں، ایمان کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے الحمدللہ ہم سب سے آگے. وہ چیز جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ساتھ دے گی، کامیابی کی طرف لے جائے گی، اس میں الحمدللہ ہم آگے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں آگے ہی رکھے. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو قوم ساری قوموں کے اندر افضل ہے. ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی خیر امت فرما دے. ہم اس نبی کی ذات اور اس نبی کی بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پیارے نبی ہیں. الحمدللہ دین اسلام الحمدللہ محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ محفوظ ہے. حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ محفوظ ہیں. جس دین کے پاس یہ چیزیں محفوظ ہوں، اس دین کی کتاب الحمدللہ ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے. جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ توریت محفوظ نہیں رہی، انجیل محفوظ نہیں رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا کوئی بھی متحقق واقعہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کے پاس دین پہ چلنے کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں ہے، تو پھر وہ اسلام کے اوپر جب احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو اظہار برتری کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں یہ لوگ ہمارے سامنے سے ختم ہو جائیں، اسلام روئے زمین سے ختم ہو جائے کسی بھی طرح سے، تاکہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ اسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور پورے ماضی کے ساتھ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. آج ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ دین اسلام سے وابستہ ہو جاؤ. اے یہودیوں اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، اے نصرانیوں اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، اے ہندوؤں اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی مستند کتاب باقی رہی، نہ تمہارے نبیوں کی سیرتیں تمہارے پاس باقی رہیں. تم کس دین پر عمل کرنے والے ہو؟ آؤ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی کوئی صحیح بات معلوم کرنی ہے تو دہلیز مصطفیٰ پہ آ کے پوچھو، دہلیز قرآن پہ آ کے پوچھو. قرآن آج حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی حیات مبارکہ کے سارے متحقق واقعات بیان کر رہا ہے. جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کے پیشواؤں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن اسلام کے خلاف وہ ایک ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں نے
اور یہودیوں میں کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، کیا کچھ ہو چکا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب دینے کی کوشش کرنے والے یہودی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے. اور سارے عیسائیوں کو پتا ہے کہ یہ ناپاک سازش یہودیوں نے کی تھی، اور ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی. لیکن اسلام کہتا ہے نہ تو انہیں قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دی گئی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمان پر. بالکل صحیح متحقق بات علم قرآن سے ہمیں حاصل ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملی. آج ہم ان سے کہتے ہیں آؤ اسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہاری آج بھی تحریف شدہ ہونے کے باوجود ان توریت اور انجیلوں کے اندر کہیں نہ کہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے. آپ یہودیوں کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں، یہودیوں کو پتا تھا کہ کب سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لانے والے. مدینہ طیبہ میں جو یہودی تھے یہ انہی یہودیوں کی اولاد تھے جو طبال حمیری کے ساتھ آ کر یثرب میں آباد ہوئے تھے، اور اس لیے آباد ہوئے تھے تاکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے دین کو قبول کر لیں. سب کو پتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں. آج بھی ان کے جو دین کے ماہرین ہیں انہیں پتا ہے کہ ہاں اسلام سچا مذہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ جتنی بھی قیامت کی نشانیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی آج یہ ساری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی شام پر حملہ کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ فوج برآمد ہوگی، کبھی جناب ہند کے ان راستوں پہ حملہ کرتے ہیں کہ غزوہ ہند کا آغاز یہاں سے ہوگا. کیوں تم ان حدیثوں کو لے کر بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. جب تمہیں اتنا پتا ہے کہ یہ جتنی پیشن گوئیاں ہیں یہ پوری ہو کر رہیں گی تو تم ان کی ذات پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں کیوں نہیں ڈال لیتے؟ تمام اقوام عالم کو ہم دعوت اسلام دیتے ہیں، آؤ اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود تمہارے پاس دین کے معاملے کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور اگر تمہیں دین پہ چلنا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ تم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو. اور آپ حضرات کی بات یاد رکھیں کہ یہ کتنی سازشیں کر لیں مسلمانوں کی افرادی قوت کو کم کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات انہیں بھول جانی چاہیے کہ اس روئے زمین سے کبھی اسلام کو ختم کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو جتنا کم کرنے کی کوشش کریں گے، بے ادبیاں گستاخیاں کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ مت سمجھیں کہ ہم نے ان کے ذکر کو ختم کر دیا یا پوری دنیا میں ہم نے ان کو معاذ اللہ بدنام کر دیا. نہیں، ان کی عزت و توقیر بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جائے گی. یہ جتنی ایسی سازشیں کریں گے الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان اور آگے بڑھتا جائے گا. وہ کبھی بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور غلامان رسول نے کس طرح سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کی، اور گستاخان رسول کے لیے آپ یہ بات یقین کر لیں کہ ان پر زمین تنگ ہو جاتی ہے. وہ بظاہر کتنے پہروں میں ان کو کر دیا جائے لیکن ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، دنیا ان کے لیے ختم ہو جاتی ہے. یہ مت سمجھو کہ تم نے آسیہ کو پاکستان سے اٹھا کر دوسرے ملک میں لے جا کر محفوظ کر دیا، نہیں، ایسا نہیں. ان پر ایک خوف مسلط ہے، اور انشاءاللہ العزیز جس مسلمان کو جس وقت موقع ملے ایسے گستاخوں کو
پھر نار کرنے کے لیے وہ تیار ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پرسکون ہیں، اس کو کسی اچھے شہر میں تمام فیسلٹیز کے ساتھ کر دیا جائے، نہیں. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، کیونکہ جب یہ شادیاں ہوئی تھیں اس وقت اسلام کی دعوت کا آغاز نہیں ہوا تھا. سگے چچاداد بھائی تھے، جیسے فرسٹ کزن جسے کہتے ہیں. جب میرے آقا نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، ابو لہب نے کہا میں تم لوگوں کی اس وقت تک شکل نہیں دیکھوں گا جب تک تم ان دونوں کو طلاق نہ دے دو. دونوں نے طلاق دے دی. اور اس میں جو عتیبہ تھا وہ بڑا بے ادب اور گستاخ تھا. ایک دن اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بے ادبی اور گستاخی کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ایک کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے گا. سرکار کی طبیعت پہ خاطر پہ ناگوار گزرے، آپ کے زبان مبارک سے یہ نکلا. وہ چلا گیا اور جا کر اپنے باپ سے کہا. ابو لہب فکر مند ہو گیا، کہنے لگا اگر یہ محمد کی زبان سے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پورا ہو کر رہے گا، اپنی خیر مناؤ. اب اس کو لے لے کے پھر رہا ہے. کہیں جاتا تو ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی جاتا کہ کوئی اس پہ حملہ نہ کر دے، کوئی جانور اس پہ حملہ نہ کر دے. ایک جگہ قافلے کی صورت میں سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی، سب نے سونے کے لیے. ابو لہب نے کہا کہ میرے بھتیجے کی زبان سے اس کے خلاف ایسی بات نکل چکی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی درندہ اس کو پھاڑ نہ دے، چیر پھاڑ کر نہ رکھ دے. قافلے والوں نے چاروں طرف اونٹ بٹھا دیے اور درمیان میں اس کو سلا دیا. اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے اس کی حفاظت میں. وہ علاقہ خطرناک تھا، درندوں کا تھا، جانور گھوما کرتے تھے، جنگل سا تھا. رات ہو گئی، سب پر نیند غالب ہو گئی. ایک شیر آیا اور اس نے کسی اونٹ کو نہیں چھیڑا، اونٹوں کے حصار سے اندر داخل ہوا اور ایک ایک کا منہ سونگا اور ابو لہب کے بیٹے کے منہ سونگ کر ایک زوردار ہاتھ مارا اور اس کو پورا چیر پھاڑ کر پھینک دیا. اب جو شور ہوا لوگ اٹھے، شیر اپنا کام کر کے چلا گیا، چیر پھاڑ کر چلا گیا. لیکن کبھی غور کیا کہ درندے نے اس کو کھایا نہیں. اتنا ناپاک اور اتنا نجس ہوتا ہے گستاخ رسول کہ جانور بھی ان سے کرائیت کرتے. اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا. اور ابو لہب کیا ہو گیا، مجھے پتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا. یہ لوگ کتنے جاہل تھے کہ میرے رسول کے ایک ایک فرمان کو سمجھتے تھے کہ یہ پورا ہو کر رہے گا، پھر بھی نہیں مانتے تھے. آج کے یہ یہود و نصارہ بھی سارے قیامت کی نشانیاں لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، دجال بھی آئے گا اور جناب فلاں درخت کے پیچھے یہودی چھپ کر اپنی جان کو بچائے گا اور یہ ہوگا. وہ اس درخت کی کاشت کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم چھپیں گے. ارے نادانو، جس نے تمہیں یہ بتایا تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کتنے جاہل ہو. دنیا ان کو تعلیم یافتہ سمجھتی ہے، میں ان کو جاہلوں سے بدتر سمجھتا ہوں. ان کو اتنی تمیز نہیں کہ جن کی باتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، جن کی باتوں کو سینے سے لگا کر منصوبہ بندی کر رہے ہو، ارے ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ان کے دین کو قبول کر لو، ورنہ یہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گستاخان رسول سے نجات عطا فرمائے. باری تعالی یہ جتنے بھی خبیث حضرات اور جتنے بھی گستاخ ہیں، باری تعالیٰ ان کے اوپر زمین کو تنگ کر دے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما، ان کو عبرت کا نشان بنا دے. الہ العالمین مسلمانوں کی عزت رفتہ کو بحال فرما دے، مسلمانوں کی عزت رفتہ کو بحال فرما دے. مجاہدین اسلام جو حقیقت میں مجاہدین ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا،
جو غیر مسلموں کی ایٹ سے اپنے آپ کو جہادی کہلاتے ہیں۔ حقیقت میں مجاہدین اسلام جو رسول اللہ کے غلام ہیں، الہ العالمین ان کو قوت عطا فرما، گستاخان رسول کو نیست و نابود کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما، مواقع عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اسی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔